دریا پہ مارو تو دریا کے پانی میں اپنی لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, سمندر کے پانی میں مارا, فن فلقا, دریا کا پانی پھٹ گیا, دریا کے بیچ میں راستہ بن گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور دونوں طرف دریا کا پانی رک گیا اور پہاڑ کے طرح کھڑا ہو گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے. اب موسیٰ جب آگے بڑھے اور فرعون کا لشکر جب پہنچا دریا کے پاس, تو دیکھا کہ دریا کے بیچ میں اچھی خاصی روڈ بن گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام لے کے جا رہے اپنے ساتھیوں کو. تو کہا کہ یہ تو بڑا اچھا چانس ہے, چلو ہم لوگ بھی اسی راستے سے چلتے ہیں. فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں گھس گیا, اسی راستے پہ چل پڑا. جب موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا, ان کے ساتھی کراس کر گئے دریا, اور فرعون ابھی دریا کے بیچ میں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ, اور سب کو ڈوبو دیا. فرعون کو ڈوبو دیا, فرعون کے جتنے ہواری مواری تھے سب ڈوبو دیا. فرعون کا پورا محل پڑا ہے, دولت پڑی ہے, باغات پڑے ہیں, سلطنت پڑی ہے, یہاں فرعون ڈوب رہا ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. مرنے کے ٹائم جب جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت, حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا, غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی. یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا. فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا. اللہ نے کہا کچھ نہیں, تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں. الآن وقد عصیت قبل, تو ایک نمبر کا نافرمان تھا, فسادی تھا, اب تو ایمان لایا ہے. اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اے فرعون, تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں, مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے. انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. فرعون ایمان لایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کئی طریقے کا عذاب بھیجا. ایک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, آسمان سے ٹڈیاں بہت ساری ہیں. ٹڈی جانتے نا, ٹڈی بارش کے موسم میں کبھی کبھی ٹڈی نظر آتی ہے. اتنی ٹڈی آ گئی کہ کھانے میں, پانی میں, ہر جگہ ٹڈی نظر آ رہی تھی, اور ان کی کھیتیوں کو, فصلوں کو تباہ کر رہی تھی. فرعون کے کارندے آئیں گے اور میرے بچے کو قتل کر دیں گے, تو ایک کام کر, اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے. اللہ اکبر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے, اس وقت جو بچے اور ماں کی محبت اور تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا. اسے تو زندگی بھر نہیں ملتا, لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ بڑا خاص ٹائم. اب ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دے. کتنا بڑا امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ڈال دے, ہمارا حکم ہے تو ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, تو ڈر مت, تو غم نہ کر. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ, تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے. تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا, تیرا بچہ مرے گا نہیں. وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے. اللہ اکبر. تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے, اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے, رسول بنائیں گے. تو گھبرا نہیں. اے موسیٰ کی ماں, تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے, بچہ پیدا ہوا, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کو دودھ پلایا, اور جیسے ہی بھنک لگی کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں, ان کو پتا چلا ہے کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ان کے آدمی آ رہے ہیں, انہوں نے ایک صندوق میں, ایک تابوت میں